نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے جیسے اپنے آپ کو خیر پہ لگانے کا پابند کیا ہے، اسی طرح سے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی خیر اور نیکی اور تقوی کے کاموں پر لگائے۔ صرف یہ نہیں کہ انسان اپنی فکر تو کرے اور اپنے اہل خانہ کی، اپنی اولاد کی فکر نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو نماز کے لیے کہیں۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر یہ حکم دیا کہ اب اگر یہ نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کریں، اور اس سختی میں تنبیہاً ہلکی پھلکی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اتنا ہی کافی نہیں کہ آدمی خود تو خیر اور نیکی اور تقوی کے کاموں پر لگا رہے اور اولاد کے بارے میں تساہل اور غفلت سے کام لے، ان کی فکر یا ان کے لیے کوشش نہ کرے۔ اب رہا کہ کتنی کوشش کی جائے، ان کے لیے کتنی فکر کی جائے۔ اس طرح سے کہ اللہ نہ کرے گھر کو آگ لگ جائے، آدمی خود تو نکل گیا لیکن کیا وہ نکل کر مطمئن ہوگا کہ میں بچ گیا؟ کیا وہ اس موقع پر اپنے اہل خانہ، اپنے بچے، اپنی بیٹیاں، انہیں نکالنے کے لیے کوئی تگ و دو نہیں کرے گا؟ جس طرح اس جلتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ سے آدمی خود بھی چھلانگ لگا کے باہر آتا ہے اور گھسیٹ کر اپنی اولاد کو بھی باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح یہاں فکر کر رہا ہے اسی طرح آخرت کی فکر کرے۔ اگر آخرت کی فکر اس درجے کی نہیں ہے تو پھر یہ اپنی اس بات میں 100% مخلص نہیں کہ میں ان کی فکر کر رہا ہوں، 100% مخلص نہیں۔ اگر 100% مخلص ہوتا تو پھر اس کے لیے جیسے یہاں جلتی ہوئی آگ سے ان کو نکالنا
یہ روتا ہے، پیٹتا ہے، شور کرتا ہے۔ دیکھا یہ گیا کہ آدمی اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بعض دفعہ اپنی جان تک دے دیتا ہے۔ مثلا ساحل پہ گیا، سمندر پہ گیا، چھوٹا بچہ وہ پانی میں ہے، لہر آئی، وہ اس بچے کو لے کے جا رہی ہے، یہ بھاگ رہا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، اپنے بچے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لہر سے اور اس جان لیوا ہلاکت سے بچانے کے لیے بغیر خوف اور خطر کے، یعنی اس کا خیال نہیں کرتا کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اور بہت سارا ایسا ہوتا کہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے خود بھی چلا گیا۔ گزشتہ چند سال پہلے ہمارے نارتھ کراچی میں 8-10 لوگ اسی طرح جو ہے پانی کی نظر ہوئے، 10 یا 12 لوگ ایک ہی گھر کے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح دنیاوی تکالیف سے بچانے کے لیے ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کی فکر کرتے ہیں، تو اپنی آخرت کو، ان کی آخرت کو بچانے کے لیے کیا ایسی فکر ہے؟ ہمارے دادا جان نور اللہ مرقدہ وأعلی اللہ مراتبہ سب بچوں کی شادی کر دی، بیٹے اپنے اپنے گھر کے ہو گئے، اور اب بھی وہ ڈنڈے کے ساتھ پوچھتے تھے کہ بھئی نماز پڑھی آپ نے؟ مسجد میں پڑھی نماز؟ یعنی شادی شدہ اولاد ہیں، بیٹے شادی شدہ ہیں، پھر بھی وہ ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا اور پوچھتے کہ نماز پڑھی آپ نے؟ مسجد میں جماعت سے پڑھی؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں پڑھی، ان کو بھی پتا تھا کہ بھئی مزاج کیسا ہے، وہ بعض دفعہ کہتے کہ ہاں پڑھی تھی، کہتے اچھا بتاؤ پہلی رکعت میں کیا رکعت پڑھی تھی، دوسری میں کیا پڑھی تھی؟ اچھا، اب وہ آگے سے داؤ کھیلتے کہ ہماری 2 رکعتیں چلی گئی تھیں، ہماری 2 رکعتیں چلی گئی تھیں۔ وہ کہتے اچھا، پاؤں دیکھتے کہ آیا پاؤں ان کے دھلے ہوئے ہیں؟ کہتے تمہارے پاؤں تو گرد آلود ہیں، مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، تم نے تو وضو بھی نہیں کیا۔ بعض دفعہ شادی شدہ کو ڈنڈے مار دیتے تھے، ڈنڈے مار دیتے تھے کہ ہاں آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ صرف اپنی اولاد نہیں، پورے گاؤں میں عام لوگوں کو بھی ان کا مزاج تھا کہ بھئی کہتے تھے نماز پڑھ، نماز پڑھ، اور لوگوں میں ایسا لحاظ احترام تھا کہ اگر وہ گلی میں داخل ہوتے تو لوگ ان کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے۔ اس وقت ٹی وی تو تھا نہیں، ریڈیو کا زمانہ تھا، ریڈیو اگر چل رہا ہوتا تو ان کو دیکھ کر، دور سے دیکھ کر ریڈیو بند کر دیتے، اور جب وہ قریب آتے تو لوگ اونچی آواز سے، میں نے اپنی ہوش میں دیکھا، یعنی میں نے خود دیکھا کہ بڑی عمر کے لوگ ان کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور اونچی آواز سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ چلے جاتے تو پھر بیٹھتے اور خاموش ہوتے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس فکر نے، ان کے رونے نے، ان کے تڑپنے نے، ان کی کوشش نے، ابھی تقریباً 4تھی یا 5ویں نسل شروع ہو گئی، ماشاءاللہ سب نیکی میں اور تقوی میں اور حافظ عالم اسی لائن میں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں پیشہ ور مولوی، ہمارے دادا وہ ان کا یہ امامت پیشہ نہیں تھا، وہ تو ذمہ دار لوگ تھے ہندوستان میں، ان کی تو اپنی زمینیں تھیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے، ہم حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے، وہ تشریف لائے ہمارے گاؤں میں، اور انہوں نے آ کے بیان کیا، اور ہمارے دادا اور نانا انہوں نے بیان سنا اور اس سے متاثر ہوئے، پھر ان کی متوجہ کرنے پر پھر مدرسہ بنایا، پھر اس مدرسے کو اپنی ہی زمین سے چلاتے رہے۔ تو
تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ایک انقلاب برپا کر دیا، پھر اس کی برکات یہ ہوئی کہ الحمدللہ 5ویں نسل ہے اور ماشاءاللہ خیر کے سلسلے پر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک آدمی کی فکر، گھر کا سربراہ، گھر کے سربراہ کی حیثیت ٹرین کی انجن کی ہے۔ گھر کے سربراہ کی حیثیت ٹرین کی انجن کی ہے، جہاں انجن جائے گا باقی سارے ڈبے وہیں جائیں گے، اور اگر انجن صحیح رخ پہ جا رہا ہے تو ڈبے وہیں سے رخ پہ جا رہے ہیں۔ اگر انجن پٹڑی سے اتر گیا تو ڈبے خود بخود پٹڑی سے اتر جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ گھر کے سربراہ کو حکم دیا، وہ انفسکم، اور حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ 10 سال کا بچہ اگر نہ پڑھے تو اس کے اوپر سختی کی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی دین ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں سستی اور کاہلی سے کام لیا جائے، جہاں جس قدر سختی کی ضرورت ہو تو دین کے کام میں سختی ہونی چاہیے، ڈانٹ ٹپٹ ہونی چاہیے، باز پرس ہونی چاہیے۔ اپنے گھر والوں سے پوچھ لیا ابھی آپ نے نماز پڑھی؟ اگر وہ دائیں بائیں شائیں کریں تو کہیں کہ بھئی یہ کام تو بعد میں بھی ہو جائیں گے، پہلے آپ نماز پڑھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں تو گھر والوں کو دین پر چلائیں، وہ اگر دین پر لگ گئے تو آپ دین پر چل سکیں گے۔ اگر آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی وہ دین پر نہیں چل رہی اور آپ چاہیں کہ آپ دین پر چل لیں تو نہیں چل سکیں گے۔ اور یہ اللہ تعالی کی اس شخص پر بڑی عنایت اور مہربانی ہوتی ہے جس شخص کو اس کے گھر والے نیکی اور خیر کے کاموں میں معاونت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ نکلے بازار، مارکیٹ میں نکلے، کہیں نکلے، اب نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ کے گھر والے آپ سے کہیں کہ بھئی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ نے کہاں جماعت سے نماز پڑھنی، کہاں آپ رکیں گے، کہاں آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے؟ اب دیکھیں کہ جب آپ کے گھر والے آپ سے یہ کہیں کہ بھئی آپ نے کہاں جماعت سے نماز پڑھنی ہے، تو یقیناً آپ کہیں نہ کہیں جماعت سے نماز پڑھ لیں گے۔ اور اگر گھر والے کہیں کہ اب تو بہت ٹائم ہے، یہ کام نمٹا لیں، یہ کام نمٹا لیں، تو گویا ہمارے گھر والے، ہمارے اہل خانہ، ہماری فیملی اگر دین میں ہمارے معاون ہیں، یعنی دین کے کاموں میں چلنے کے لیے وہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بلکہ ہمارے لیے معاون ہیں، تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور اس کے لیے محنت پہلے ہمیں کرنی ہے، ایسا نہیں۔ دیکھیں ایک آدمی نے گندم کٹنے کا زمانہ آیا، اس نے تھیلے اٹھائے اور چل پڑا۔ کسی نے پوچھا میاں کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے گندم کاٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا کون سی گندم، کیسی گندم؟ کہا کہ ساری دنیا کاٹ رہی ہے تو میں بھی جا رہا ہوں کاٹنے۔ میں کہا کہ کیا آپ نے پہلے زمین نرم کی تھی، زمین تیار کی تھی، بیج ڈالا تھا، پانی لگایا تھا؟ اس نے کہا ایسا تو کوئی کام نہیں کیا۔ اس نے کہا پھر گندم کہاں سے کاٹو گے؟ تو گندم کاٹنے کے لیے پہلے فصل تیار کرنی پڑتی ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر کے گندم تیار ہوتی ہے اور پھر جا کر کے آپ اس کو کاٹیں گے۔
ہم کہیں کہ گھر والے صرف ہماری محراب ماتھے کی دیکھ کر کے سیدھے ہو جائیں گے؟ واہ بھائی واہ! اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ پاک یہ کیوں کہتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا؟ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا، نہیں، کہتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں۔ باقی شیطان ہمارے ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب تو بڑے ہو گئے، کہیں گے برا مان جائیں گے، تو نہیں کہیں گے پھر بھی برا مانتے ہیں، بہت ساری باتوں میں برا مانتے ہیں، بہت ساری باتوں میں برا مانتے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی بات نہیں کہ برا مانتے ہیں۔ جب خیر کی بات خیر کے جذبے سے، خیر کی نیت سے کہی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی برا نہیں مانیں گے، نفع ہوگا، اور کم از کم ہم تو اجر و ثواب کے مستحق بھی ہوں گے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا بھی ہوں گے، عہدہ برا بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہاز ہے جس کی 2 منزلیں ہیں، پانی والا جہاز ہے، نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر کی منزل میں جاتے ہیں، نیچے پانی کا انتظام نہیں، انہوں نے سوچا کہ بھئی ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، بار بار اوپر جاتے ہیں، اوپر والے تو ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہو نیچے سے 2-3 تختے اکھیڑ دیں تاکہ سمندر سے وافر مقدار میں پانی آئے گا، ہم خود کفیل ہو جائیں گے۔ اب اوپر والوں کو پتہ چلا کہ بھئی ان کو کوئی انجینئر مل گیا جس نے ان کو نئی منطق سکھا دی کہ بھئی 2-4 تختے ہٹا دیں تاکہ نیچے سے پانی آ جائے، تو وہ اگر اوپر والے کہیں کہ یہ جانے ان کا کام جانے، ہمیں کیا لگے؟ ہم کہیں گے تو یہ برا مان جائیں گے، یہ جانے ان کا کام جانے، تو کیا خیال ہے اوپر والے بچ جائیں گے؟ نہیں، نہ نیچے والے بچیں گے نہ اوپر والے بچیں گے، وہ اوپر والوں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ بالکل اسی طرح سے یاد رکھیں، جب اللہ تعالی کی گرفت ہوتی ہے، پھر بعض دفعہ جیسے گندم کے ساتھ گیہوں وہ پستا ہے، گیہوں کے ساتھ گندم، اسی طرح سے پھر بروں کے ساتھ نیک بھی پستے ہیں، نیک بھی پستے ہیں۔ اس لیے حکم ہے ہمیں۔ اور پھر آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، تو رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے تیاری یہ نہیں کہ روح افزا کی 1 درجن بوتلیں خرید کے رکھ لی، 4 من چینی خرید کے رکھ لی، 2 من بیسن خرید کے رکھ لیا، 1 من آلو خرید کے رکھ لیے، یہ نہیں تیاری۔ یہ کیا تیاری ہے؟ نہیں، رمضان کی تیاری کا معنی یہ ہے کہ ابھی سے ہم گناہ چھوڑیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑیں، تاکہ ہمارا رمضان قیمتی ہو جائے۔ ابھی سے گناہ چھوڑیں، پہلے سوچیں کہ گناہ ہم کر کون کون سے رہیں، پہلے گناہ سوچیں کہ ہم سے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی کون کون سی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، پھر کوشش کریں کہ ان میں کمی لائیں، اور پھر کوشش کریں کہ بھی رمضان المبارک آ رہا ہے، ابھی سے میں نمازوں کا، 5 نمازوں کا جماعت سے اہتمام کروں، تاکہ مجھے 40 دن تک باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اور ایک بہت بڑی بشارت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایسا آدمی جہنم سے آزاد ہے اور نفاق سے بری ہے۔
یہ کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور رمضان المبارک میں اگر خدا نہ خواستہ رمضان المبارک میں بھی ہماری نماز جماعت سے رہ جائے یا ہماری نماز قضا ہو جائے تو اللہ معاف فرمائے، اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ تو وہ ابھی سے اگر ان دنوں میں فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنا سال بھر کسی مہینے میں آپ کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، بعض دفعہ پورا شعبان۔ یہ کیا تھا؟ یہ در حقیقت رمضان کی تیاری تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تیاری کروائی اپنے سے ملاقات کی، اپنے سے ملاقات کی تیاری کروائی اعتکاف میں ٹھہرا کر کہ ہم سے ملاقات کرنی ہے، ہم سے گفتگو کرنی ہے تو اس سے پہلے تیاری کریں۔ اور حضرت نے تیاری کی، 30 دن روزے رکھے بغیر کھائے پیے، بغیر کھائے پیے 30 روزے رکھے۔ اور پھر جب آخری روزہ تھا مسواک کر لی کہ اللہ سے ہم کلامی ہوگی۔ وہ ایک خاص قسم کی بھوک کی وجہ سے جو معدے سے اٹھنے والی ایک میک ہوتی ہے، اللہ کے ہاں تو وہ محبوب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مسواک کی تو فرمایا یہ کیا کیا؟ یہی تو چاہ رہے تھے، اب 10 اور رکھیں، یہ 10 اور رکھیں۔ تو یہ در حقیقت محبت کی علامت تھی کہ بھئی کوئی آدمی آپ کے پاس 8 دن کے لیے مہمان آیا، آپ نے اس کو کہا کہ نہیں بھئی آپ نے فلاں ٹائم کم کھایا ہے لہذا 10 دن اور ٹھہریں، 10 دن اور ٹھہریں۔ تو یہ محبت کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت کو اور 10 دن ٹھہرایا اور یہ تیاری ہو رہی ہے اللہ سے ہم کلامی۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان کی تیاری کرتے تھے، اور پھر رمضان ایسا ہوتا تھا کہ اب خود سوچیں کہ جس کے لیے ایک مہینہ تیاری ہے اور ایک مہینے سے روزے رکھے جا رہے ہیں تو رمضان کیسا ہوگا؟ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم گناہوں میں لتھڑے پھتڑے جو ہے جب رمضان میں جائیں گے تو ہمیں رمضان کی کیا برکات حاصل ہوں گی، ہمیں رمضان کی نورانیت کیا لگے گی؟ ایسا لگے گا کہ جیسے یوں آیا اور یوں چلا گیا؟ نہیں، ابھی سے دیکھیں، اگر ایک گاڑی 140 کی سپیڈ سے یا 170 کی سپیڈ سے جا رہی ہو، یکدم بریک نہیں لگ سکتی، یکدم بریک نہیں لگ سکتی۔ اگر یکدم بریک لگائیں گے تو گاڑی تباہ ہو جائے گی، پہلے سے بریک لگانے پڑتے۔ تو ہماری گناہوں والی گاڑی جو ہے وہ تو پتہ نہیں کتنی سپیڈ سے چل رہی ہے، رکتی نہیں۔ تو اس گاڑی کو پہلے سے بریک لگانا ضروری ہے، ابھی سے بریک لگائیں، اپنی ایک ایک چیز کا جائزہ لیں، اعمال کا جائزہ لیں اور اپنے دیگر چیزوں کا جائزہ لیں، اور ذہن بنائیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کے کون کون سے خیر کے کام جو ہیں وہ میں نے کرنے، مثلا تلاوت، پھر تسبیحات، استغفار، لا الہ الا اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں پہ خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں، اور گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے اجتناب ابھی سے شروع کریں گے تو رمضان تک عادت ہوگی،
عادت ہوگی، عادت ہو جائے گی. اور اگر رمضان اگر اچھا گزرے گا تو پھر پورا سال اچھا گزرے گا. تو میں عرض یہ کر رہا کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے اس بات کا کہ اپنی بھی فکر اور اپنے گھر والوں کی فکر بھی. اس چیز کا خیال نہیں رکھنا کہ وہ برا مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، کھجور کھا لی، کھانے کا معنی منہ میں ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز فرما دیتے، کوئی بات نہیں. آپ نے فوراً فرمایا تھو نکالو، انگلی ڈالی اور نکال دی. بچپن سے ہی عادت ڈالی کہ کون سی چیز کھانی ہے کون سی چیز نہیں کھانی. اور ہمیں تعلیم دی کہ بچوں سے چشم پوشی نہیں کرنی، بچہ ہو بڑا ہو چشم پوشی نہیں کرنی. جو غلطی ہے اس پر ٹوکنا ہے، اس پر تنبیہ کرنی ہے. اگر اس پر تنبیہ نہیں کریں گے تو غلطی پختہ ہوگی. آج چھوٹی کی ہے کل بڑی کرے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرۃ. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسراف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما. ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما. ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں مکمل فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اے اللہ دنیا بھر کی کفریہ طاقتوں کی سازشوں سے اے اللہ وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنی بھی کفریہ طاقتیں ان کے بارے میں اے اللہ مختلف سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو انہی کی طرف لوٹا دیجیے. اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. بھائی راحیل بیمار ہیں، ان کے گھر والے بچے بچیاں بیمار ہیں، اہل خانہ بیمار ہیں، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، اطہر بھائی کے گھر والے، سعد بھائی، یا اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا